السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کل لاہور میں ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے، دو بڑوں کے درمیان ملاقات، اور یہ ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیروں کی لاہور آمد کے بعد۔ وفاقی وزراء نے لاہور آ کر ڈیرے ڈالے تو پاؤں کھڑ گئے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اپریل میں جو کچھ ہو رہا تھا نا، یا مارچ میں جس طرح کے سین بن رہے تھے، جس طرح کا ماحول بن رہا تھا، جس طرح کے مناظر یا جس طرح کی دوڑیں نظر آ رہی تھیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کسی کو بلایا جا رہا ہے، کسی سے پوچھا جا رہا ہے، کسی پہ غصہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح کی صورتحال، کیونکہ معاملہ پھر چل چلاؤ کا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کی اور عثمان بزدار کی حکومت کے چل چلاؤ کا معاملہ تھا، اب پرویز الہی کی حکومت کے چل چلاؤ کا معاملہ ہے۔ آج کا دن ہے بیچ میں، آج اور کل، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے بعد کیا ہوگا، لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ جو گورنر کا آرڈر ہے، اپنا ایڈوائس ہے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو انہوں نے کی تھی، وہ لاہور ہائی کورٹ بحال رکھتی ہے، یا لاہور ہائی کورٹ معاملے کو چند دن مزید آگے لے جاتی ہے، لیکن انجام ہر صورت پرویز الہی کی حکومت کا خاتمہ ہے۔ کیونکہ کل پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں رانا جی جو ہے نا، رانا جی خود جا کر بیٹھ گئے تھے اجلاس میں تو نہیں بیٹھ سکتے ظاہر ہے۔ رانا جی یعنی رانا ثناء اللہ صاحب، وہ جا کر اپنا گیلری میں بیٹھ گئے، مہمانوں والی اسپیکر گیلری میں بیٹھ گئے، اور وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو ٹھنڈی تھار ایک ان کے جو ارکان ہیں، ان کو ذرا تگڑا کیا اور خود مشاہدہ کیا، دیکھا کہ جی مسلم لیگ نون اب اس قابل ہے کہ ہم نہ صرف پرویز الہی کی حکومت کو گرائیں، بلکہ گرا کر پھر اپنی حکومت بنائیں اور ایگریسولی اس کو چلائیں۔ میں نے آپ کو کل صبح کا جو ویلاگ تھا، اس میں میں نے گزارش کی تھی، ابھی رانا صاحب لاہور نہیں آئے تھے، خبر بھی نہیں آئی تھی کہ رانا صاحب جو ہیں لاہور آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ اس بار مسلم لیگ نون کی حکمت عملی ذرا چینج ہوگی۔ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ذرا اپنے مزاج کے آدمی ہیں، ٹھنڈے ٹھار آدمی ہیں، بہتر ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی صرف بہتر ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی محاذ کچھ اور چاہتا ہے۔ تو اس محاذ کے لیے حمزہ شہباز صاحب شاید کم پڑے، تو حمزہ شہباز کو دی جائے حکومت، لیکن باقی معاملات جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے کیے جائیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کل اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق تھے، وہ آئے تھے لاہور میں۔ نہ صرف لاہور آئے بلکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بیٹھے، اور اجلاس کے بعد پھر جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں بھی جا کر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ گیلری میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ گیلری کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کی آمد تھی، یہ بتا رہی تھی کہ نہ صرف حکومت کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ نمبر سامنے آ چکا ہوا ہے، نہ صرف پرویز الہی صاحب جا رہے ہیں، بلکہ وفاقی حکومت بڑا تگڑا جو ہے بندوبست کر رہی ہے۔ انفارمیشن یہ ہے کہ پنجاب میں انتظامی عہدیدار جس کو کہا جاتا ہے، آفیشلز، چاہے وہ پولیس کے ہوں چاہے وہ انتظامیہ کے، یعنی آئی جی، چیف سیکریٹریز اور دیگر پولیس افسران، ان کا پہلے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیا، ادھر سے رخصتی ہوگی پرویز الہی صاحب کی، ادھر سے نئی حکومت بنے گی، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا کسی اور کو بنایا جاتا ہے، قوی امکان حمزہ شہباز کا ہے، اور ادھر سے افسران جو ہے وہ آ کر اپنی چارج سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد پھر کسی کی کوئی بچت نہیں ہوگی، سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کا ڈر اور اس کا پتہ پرویز الہی صاحب کو بھی ہے، لہٰذا پرویز الہی صاحب نے مونس الہی صاحب کو دسمبر کے آخر میں ہی باہر بھیج دیا، چارٹر کرا کے بھیجا کہ جا بیٹا موجہ مار، ایتھے نہیں رہنا، ایتھے جڑی کٹ بہنی ہے نا، وہ کہا تھا نا پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے کہ خان صاحب آپ ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، یہ ادھر ادھر کی نہ ہانکیں، یہ بے پر کی نہ اڑائیں، اسمبلیاں توڑ دیں، یہ کریں وہ کریں، ذرا ہوش کے ناخن لیں، عقل کو ہاتھ ماریں۔ اگر حکومت نہیں رہی نا تو آپ کے ساتھ بہت برا ہونا ہے۔ آپ یاد کریں 25 مئی کو آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں، یہ پرویز الہی صاحب نے کہا عمران خان صاحب کو۔ تو پرویز الہی صاحب کو اندازہ ہے، پرویز الہی صاحب بندوبست پہلے رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو، وہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، پہلے بھی وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب پنجاب بینک والے اسکینڈل میں اور شہباز شریف کے دور میں 2008 کے بعد وہ گرفتار ہوئے تھے، ان کو تب تو خیر اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھائیاں تھی پرویز الہی صاحب کے اوپر، تو لہٰذا کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوئی تھی۔ اس بار پرویز الہی صاحب کو اندازہ ہے کہ ہم نے جو بھی باتیں کی سچ ہیں یا غلط ہیں، ان کو پتہ ہوگا نا
کہ ہم نے جو باجوہ صاحب کے متعلق باتیں کی ہیں، بڑی کوشش تو کی ہم نے کہ باجوہ صاحب کی سائیڈ لیں، مگر اب باجوہ صاحب کے لیے ان کا جو سابقہ ادارہ ہے وہ اگر متحرک نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منترا کام نہیں آئے گا، یہ پینترا کام نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے صاحبزادے کو کہا بیٹا باہر چلا جا کے موجے مار باہر۔ اور یہاں ظاہر پرابلم تھی کیونکہ پرویز الہی صاحب کو یہاں پر بھی ذرا کہتے ہیں نا بریتھنگ اسپیس چاہیے، وہ بھی بے شک 75 سال کے ہیں، لیکن بہرحال ان کا بھی دل ہے بھائی، تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ بیٹا ہر ٹائم ساتھ رہتا ہے۔ تو انہوں نے میرا خیال ہے ایک تو یہ ہوگا، دوسرا یہ کہ ایسا نہ ہو کہ حکومت چلی جائے اور یہاں پر آ کر پھر وہی رانا ثناء اللہ صاحب کا آرڈر چلے، اور تو پھر ہم اپنا مونس الہی صاحب گرفتاری سے نہیں بچ سکتے، تو لہٰذا انہوں نے بھیج دیا۔ پہلے ہی مونس الہی صاحب کو کل جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی میں، نمبر پرویز الہی صاحب کے پاس سامنے آ گیا کہ ان کے پاس ان کے ارکان کی تعداد پوری نہیں ہے، وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، ایک بات یہ۔ دوسرا، ایوان جو اجلاس جو ہو رہا تھا اس اجلاس میں اپوزیشن نعرے لگا رہی تھی اعتماد کا ووٹ لو، اور اسپیکر کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی، اور حکمران یعنی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قائد اعظم کے بیچارے ارکان کتنے تھے، وہ تو تھے نہیں، تو پی ٹی آئی والے نعرے لگا رہے تھے رانا ثناء اللہ کو مچھو مچھڑ اس طرح کے کر کے نعرے، یعنی ذاتی رانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب مطلب سیاسی لوگوں کو اس طرح کی نعرے بازی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان صاحب کو پڑتا ہے کیونکہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں بطور پرائم منسٹر 4 سال اس لیے لا کر خطاب نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی میں خطاب کرتا ہوں میرے خلاف نعرے لگاتے ہیں، تو اپوزیشن آپ کے خلاف نعرے نہیں لگائے گی تو کیا کرے گی؟ تو سیاسی اپروچ رکھنے والے لوگ جاتے ہیں، خاص طور پر رانا صاحب گئے، جا کر بیٹھ کر دکھایا کہ جی ہاں میں آ گیا ہوں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت گئی تھی حمزہ شہباز کی تو ہاشم ڈوگر وزیر داخلہ تھے، تو وہ روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے کہ رانا ثناء اللہ لاہور آؤ میں تمہیں گرفتار کروں گا، عطا تارڑ تم آؤ میں تمہیں گرفتار کروں گا۔ اب اور یہ باتیں مونس الہی صاحب بھی کر رہے تھے، حمزہ ککڑی میں تمہیں گرفتار کرواؤں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے تو دیر صحیح لیکن وہ چیلنج پورا کر دیا، نہ صرف لاہور آئے، لاہور تو بڑے عرصے سے آ رہے ہیں، لیکن اسمبلی جا کر بیٹھ گئے، پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی کی ناک کے نیچے بیٹھ کر ان کے خلاف نعرے لگوائے۔ کیوں لگوائے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ پرویز الہی کا نمبر پورا نہیں ہے، کیونکہ اب مسلم لیگ نون وہ والی سیاست نہیں کر رہی۔ اب مسلم لیگ نون کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ نا اپنا ٹائم آ گیا ہے، اپنا ٹائم آئے گا نہیں، اپنا ٹائم آ گیا ہے۔ تو نون لیگ اب متحرک ہو رہی ہے، ایگریسو ہو رہی ہے، ورنہ نون لیگ کا یہ تھا کہ جیسے ہی حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہوئی تھی سارے رفو چکر ہو گئے تھے، جا کر اسلام آباد بیٹھ گئے تھے۔ وفاقی حکومت، وفاقی وزیر اپنے ایم پی ایز کو کہتے تھے کہ یار پنجاب جاؤ، لاہور جاؤ، اسمبلی کے اجلاسوں میں، وہ کہتے پاگل ہو، اسی جاؤں سانوں گرفتار کر لیں گے، ڈرے سہمے۔ لیکن اب اندازہ ہو گیا کہ نہیں، پہیا گھوم گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، دوبارہ مارچ اپریل آ رہا ہے، یعنی مارچ اپریل والے سین آ رہے ہیں، تو تگڑے ہو کر اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اور کل انہوں نے اچھا خاصا وقتہ بھی دیا۔ تو جب انہوں نے وقتہ دیا اور جب نمبر شو ہوا، پرویز الہی صاحب کو پتہ چل گیا کہ کوئی 15-20 ارکان کم ہیں، 15 ارکان 16 ارکان تو گنتی کے سامنے آ رہے ہیں، اور 10 تو نام آ گئے، 10 کے نہیں ہیں۔ اب اس میں جو 10 ہیں نا وہ ہیں 7 ارکان ان کے باہر ہیں۔ اچھا، ایک جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہوئے ہیں، چودھری سعود 190 میں سے۔ اچھا، اپنا دوست محمد مزاری صاحب اور مومنہ وحید، تو 10 ارکان تو سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ 10 ارکان باقی نہ بھی ہوں، اگر یہ 10 ارکان بھی نہیں ہوتے تو پرویز الہی صاحب تو وزیر اعلیٰ نہیں رہتے، کیونکہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑنا ہے۔ عدالت کا فیصلہ آج آتا ہے، کل آتا ہے، پرسوں آتا ہے، آنا ہے، اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب کو لینا پڑے گا۔ تو لہٰذا جو صورتحال پرویز الہی صاحب کے سامنے آئی، تو پھر ہوا یوں کہ پھر آئی اس بڑی ملاقات کی نوبت، پھر پڑی اس بڑی ملاقات کی نوبت، اور وہ بھی بڑی ملاقات، بڑی کمال ملاقات۔ یہ ملاقات پرویز الہی صاحب کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ملاقات ہوئی ہے زمان پارک میں۔ پرویز الہی صاحب زمان پارک پہنچے، وزیر اعلیٰ ہیں، ساتھ کوئی سیکیورٹی، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ زمان پارک کے اندر اکیلے جاتے ہیں، ایک صاحب ہیں داڑھی والے، کیونکہ وہ غیر معروف سے ہیں، تو مجھے کہیں لگ رہا تھا کہ شاید چودھری راسک صاحب ہیں، لیکن بہرحال تو وہ صاحب ساتھ ہیں، اور ادھر سے ریسیو کرنے آتے ہیں حافظ فرحت پی ٹی آئی کے،
ایک لوکل لیول کے ورکر ہیں اور ان دنوں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ جب سے شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں تب سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ ان کا شہباز گل صاحب ویسے تو ان کے کردار کے اوپر، ان کی زبان کے اوپر تو 100 اعتراض، لیکن ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، ان کے چیف آف اسٹاف تھے اور انہوں نے اپنا مقام ایک درجہ بنا لیا تھا۔ ظاہر ہے اب سوچیں کہ عمران خان صاحب کے سامنے کس کا مقام، کس کردار کے لوگوں کا کیا مقام ہوتا ہے، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ تو وہ شہباز گل کی جگہ وہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کا ویسے تو بہت اچھے انسان ہے حافظ فرحت، نائس آدمی ہے، لیکن میں پولیٹیکل قد کی بات کر رہا ہوں کہ سی ایم اگر عمران خان کے گھر آ رہے ہیں چل کر، پرویز الہی صاحب، تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے جب ویڈیو بن رہی ہے تو ریسیو کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ ملاقات اچانک تو نہیں ہوئی ہوگی نا، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے انٹیمیٹ کیا گیا ہوگا، بتایا گیا ہوگا، اجازت لی گئی ہوگی کہ سرکار آ رہے ہیں، اجازت ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ اگر میں ایسے چلا گیا، عمران خان صاحب میٹر ہیں، ان کا میٹر گھوم گیا، انہوں نے ملاقات کے لیے بلایا ہی نہ تو بستی ہو جائے گی۔ ایک بار مونس الہی کے ساتھ کر چکے ہیں عمران خان صاحب، مونس الہی صاحب گئے، عمران خان صاحب نے باہر بٹھا دیا صحن میں کہ بیٹھو جی، ابھی خان صاحب میٹنگ میں بزی ہیں، یعنی ڈرائنگ روم میں بھی بٹھایا جا سکتا تھا، نہیں بٹھایا، باہر بٹھا دیا کافی دیر تک۔ تو پرویز الہی صاحب کو اندازہ تھا کہ تو لہٰذا پرویز الہی صاحب تو پوچھ کر اجازت لے کر وقت مانگ کر گئے ہوں گے۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ جب ایسی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو بندہ کسی ایک آدھ لیڈر کو بلا لیتا ہے، محمود الرشید کو بلا لیتے، اپنے کسی وزیر میاں اسلم صاحب کو بلا لیتے، کسی اور کو بلا لیتے، میاں اسلم اقبال، کسی اور کو بلا لیتے، بلا کے اور نہیں تو اپنا جو اسمبلی کے اجلاس میں بھی نہیں ہوں گے عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان کو بلا لیتے کہ یار آئے سی ایم آ رہے تو ذرا ان کی اوبھگت کرے، میں تو پتہ ہے میں لنگڑا ہوں، میں چل پھر نہیں سکتا، تو ان کو ریسیو کر۔ ویسے بھی عمران خان صاحب خود تو باہر جا کر کسی کو ریسیو کرتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال پرویز الہی صاحب گئے، حافظ فرحت نے ریسیو کیا، اندر چلے گئے۔ ملاقات کا سین بڑے کمال ہیں، اگر ہمیں کاپی رائٹ کا ڈر نہ ہوتا، ایشو نہ ہوتا تو ویڈیو میں میرا موڈ تھا کہ چلاؤ، لیکن پروڈیوسر اجازت نہیں دیتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ملاقات۔ یہ پرویز الہی صاحب آئے، عمران خان صاحب مل رہے ہیں، یہ پرویز الہی عمران خان ادھر منہ کر کے مل رہے ہیں، پرویز الہی صاحب ادھر منہ کر کے مل رہے ہیں۔ مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ یار کوئی گرم جوشی نہیں ہے، تو میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ پھر مجھے وہ ساگر صدیقی کا ایک شعر یاد آ گیا، اب ملاقات میں وہ گرمی ہے جذبات کہاں، اب تو رکھنے وہ محبت کا بھرم آتے ہیں۔ تو وہ بھرم ہی رکھنے آئے تھے پرویز الہی صاحب، یا پھر بتانے آئے تھے کہ بھائی ہم خوش ہو، مزہ چکھ لیا، یہ کہہ کر کے اسمبلی توڑ لوں گا۔ اسمبلی نہ توڑنے کی بات کرتے، توڑنے کی بات نہ کرتے تو آج یہ عالم نہ ہوتا، حکومت جاری ہے ہماری۔ پھر میں نے وہ پھر بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور شرمندہ چہرے، اترے چہرے، ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہے ہیں دونوں، یعنی جیسے دونوں نے ایک دوسرے کی چوری کی ہو، یا کوئی پتہ نہیں کہ دونوں اس طرح شرمندہ کیوں مل رہے تھے، نادم سے کیوں تھے۔ ویڈیو وائرل ہے، میں نے ٹویٹ کر دی تھی، ٹویٹر پر آپ میرے دیکھ لیجئے گا۔ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یار یہ ملاقات کرنے آئے ہیں، کوئی بات کوئی ڈھنگ سے بیٹھتا ہے بندہ، ملتا ہے، کوئی نہیں یار، سیاست میں نفع نقصان ہو جاتا ہے، فیصلے کبھی اپنا صحیح غلط ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آگے چلتے ہیں، ساتھ ہے اپنا ایک دوسرے کا، حکومتیں چلی جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اور پھر مجھے وہ شاکر شجابادی یاد آ گئے، اساں اجڑے لوگ مقدراں دے ویران نصیب دے حال نہ پوچھ، تو شاکر آپ سیاਣਾ ہے، سارا چہرہ پڑھ، سارا حال نہ پوچھ۔ تو یہ تھا کہ ان کے ایک دوسرے اتنے شرمندہ نظر آ رہا تھا کہ یار ان کے اندر رفٹ ہے، یہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے دونوں، تو یہ کیسے اپنی ایک دوسرے کی حکومت بچائیں گے۔ لیکن بہرحال جو ہوا ملاقات کے اندر وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب معاملہ بڑا گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے، بہت مصیبت ہے، حکومت بچنا مشکل ہے، ایک صورت ہے حکومت بچنے کی، اگر میں جو کروں اس پر آپ نے کوئی بھونچال نہیں پیدا کرنا، کوئی بھونچال نہیں کھڑا کرنا، اور وہ یہ ہے کہ پرسوں، یعنی کہ کل ملاقات ہوئی ہے نا، پرسوں لاہور ہائی کورٹ سے جو بھی فیصلہ آتا ہے، اگر لاہور ہائی کورٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، ہم چیلنج کر لیں گے سپریم کورٹ میں، وہاں سے کچھ دن نکال لیں گے، ہم معاملے کو آگے لے چلیں گے، لے کر گھسیٹیں گے تاکہ حکومت بچی رہے۔
اگر ہم اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. حکومت ختم ہو جائے گی تو نہ آپ زمان پارک میں رہ پائیں گے، نہ میں ظہور اللہ ہاؤس میں رہ پاؤں گا، نہ میرا بیٹا واپس آ پائے گا. حالات خراب ہو جائیں گے. انہوں نے جینے نہیں دینا ہمیں. آپ ذرا سمجھیں صورتحال کو خان صاحب. مطلب پہلے تو میں نے آپ کے لیے کہا تھا کہ آپ کو ایک ایسے چو اگر گرفتار کر لے گا. اب ہمارا بھی مسئلہ پڑا ہوا ہے. ہمارے خاندان کے آدھے سے زیادہ لوگوں کا جو نام نو فلائی لسٹ پر چلا گیا ہوا ہے. چلیں مجھے تو بچا لیں گے پاجی بچا لیں گے. پاجی مطلب بولے تو شجاعت صاحب، میں نے تو وڈے چودھری صاحب بچا لیں گے. تسی کتنے جاؤ گے؟ اپنا سوچو. تاڈے اتنے کوئی وڈا چودھری نہیں رہا. فیض حمید بھی چلا گیا ہے، وہ باجوہ صاحب بھی چلے گئے، انہوں نے تسی گالاں شالاں کڈیاں ہوئی ہیں. تانوں کون بچائے گا؟ ذرا سوچو، عقل نو ہتھ مارو. ادھر ادھر دیاں نہ مارو خان صاحب. میں تانوں کہہ رہا عقل دی گل کر رہا تے تسی چپ کر کے بیٹھے رہو. میں کوششیں کراں گا کہ عدالتوں کے ذریعے معاملات کوئی ٹھیک چلیں، ذرا آگے چلیں. اگر ہماری حکومت چلی گی، وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پرویز الہی صاحب کے بھی تو تعلقات ہیں نا لوگوں میں. وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے افسر سارے فائنل کر لیے، اور ایسے افسر آئیں گے کہ تانوں ڈگ بتا جائیں گے، دن تارے نظر آ جائیں گے خان صاحب. تو یہ ہوئی ہے بڑی ملاقات، اور صرف ایک اجلاس میں مسلم لیگ نون نے ذرا ایگریسو چہرہ دکھایا ہے. ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کہ ذرا مونچھوں کو تیل چل لگا کے نا تاؤ سے لگا کے ذرا راجپوتی سٹائل میں جا کے بیٹھنا ادھر رانا، تو پتہ چل جائے گا. تو وہ رانا ثناء اللہ جو بھی اپنا سٹائل میں جا کر آ کر بیٹھے، اور پرویز الہی صاحب دوڑے زمان پارک گئے. ایک بار صرف رانا ثناء اللہ صاحب اسمبلی کے گیلری میں آ کر بیٹھے ہیں، کیونکہ نمبر ختم ہو گیا، نمبر پورا نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ میرا ووٹ پورا نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کو بتانے یہ گئے تھے. تو یہ صورتحال ہے. اب آج کا دن ہے اور کل فیصلے کا دن ہے. دیکھتے ہیں کل لاہور ہائی کورٹ معاملے کو کس طرف لے کے جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے جو سیاسی فیصلہ ہے وہ آ چکا ہوا ہے. سیاسی فیصلہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ آج نہیں تو کل ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.